اس کو اپنے طرف مطلب اس کو کم کر دیں، اس کی رینج کم کر دیں آپ. اچھا، پھر تیسری بات تھی کہ پراکسیز جو ان کے الائز ہیں ہوتی ہے، حزب اللہ ہے، ملیشیا ہے سیریا کی، اور عراق کی ملیشیا ہے، اس کو آپ ان سے لا تعلقی کر لیں. اب جب بتا دیا تھا سپریم لیڈر نے، اور ان کے باقی بہت سارے ایران کی طرف سے یہ آئی تھی کہ یہ غیر منطقی بھی ہے، اور ساتھ میں اگر ہمارے پاس چوائس ہوئی جنگ اور ان تینوں پوائنٹ کو ماننے کی، تو ہم جنگ کی طرف زیادہ ہم اس کو قبول کر لیں گے. تو یہی بات ہوئی. اب ہمارے لیے زیادہ معاملہ یہ تو خیر ہو گیا، اس کی توقع تھی، میرے لیے تعجب کی بات نہیں. لیکن اب پاکستان جیسے ملکوں کا کیا بنے گا، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے. وطن عزیز کے لوگوں کو اس کی فکر کرنی چاہیے. ہمارے جو اکابرین ہیں اور پالیسی میکر ہیں، ان کو میں یہ اپنے مضامین میں کہتا رہا ہوں، اپنے وی لاگز میں کہتا رہا ہوں، پروگراموں میں کہتا رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے انہوں نے یہ کیا ہوگا کہ اپنی کنٹینجنسی پلان رکھیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آئل کی پرائس آج سے شوٹ کر جائے گی اور یہ 100 کے قریب پہنچ جائے گی. ہمارے پاس ریزرو ہی نہیں ہے. ہماری قوم کو ہمیں تیار کرنا پڑے گا کہ یہ معاملہ جو ہے اس پہ پوری دنیا میں انفلیشن آئے گا. اس کی اکنامک اگر کاسٹ آپ دیکھیں اسی کو لے لیں. یہ تو اور بات ہے کہ پاکستان پڑوسی ملک ہے، ہمارے پاس ریفیوجیز کا مسئلہ ہوگا. بالکل ہمارے ایسا ہی پاس ہے، ہمیں اس ہم کے سارے سران دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے. ڈاکٹر جمیل صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. جوہر سلیم صاحب آپ بتائیے گا کہ ایران کے رد عمل کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اب ایران کا کیسا رد عمل آپ کے سامنے آ سکتا ہے؟ جی دیکھیے، یہ تو ایک مہینے پہلے میں نے کہا تھا کہ لمیٹڈ سٹرائکس جو ہیں ایونچولی ہوں گی اگر ایران جو ہے کنسیشنز نہیں کرے گا اس وقت. تو وہ جو ہے اب جہاں تک رد عمل کی بات ہے تو 2-3 چیزیں ان کے پاس آپشنز اویلیبل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ ظاہر اسرائیل پہ اگین وہ پروجیکٹائلز پھینک سکتے ہیں، میزائلز جو ہیں اس میں راکٹس اور جو بھی اس قسم کے پروجیکٹائلز ان کے پاس 3-4 قسم کے ہیں جو پہلے بھی انہوں نے پھینکے تھے. اس میں سے کچھ وہاں پہ گرے بھی تھے، کوئی 95-96% تو وہ روک لیتے ہیں بیکاز ان کے بہت ہی جدید ترین ان کے پاس سسٹم ہے. وہ آئرن ڈوم، ڈیوڈ سلنگ، پھر مختلف بیٹریز ہیں میزلز کی، وہ ایرو میزلز ہیں. تو وہ لیکن کچھ گر جاتے ہیں، اور وہ بھی جو ہے کیونکہ چھوٹا ملک ہے اسرائیل تو وہ بھی ان کے لیے سگنیفیکنٹ ایک جو ہے نا وہاں پہ نیوسنس یا ڈیوسٹیشن کاز کرتے ہیں. ایک تو وہ کریں گے. دوسرا اب دیکھیں یہ جو ہے جمیل صاحب نے بات ہی کی ہے کہ امریکہ اور خیر میں اس حد تک تو نہیں جاؤں گا کہ وہ دونوں ایک ملک ہیں، دونوں الگ الگ ملک ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، لیکن ان کی پالیسی کوآرڈینیشن آپس میں ہیں. جو ہے پالیسی کوآرڈینیشن اس میں بھی ہوگی. اگر اسرائیل نے اٹیک کیا تو یہ امریکہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوگا. میرا یہ اندازہ ہے کہ دیکھیں یہ نیگوشیشن چل رہی تھی اور بالکل وہ زیرو انریچمنٹ ہی مانگ رہے تھے جو کہ اس سے بہت زیادہ تھی جو اس سے پہلے. ان بات دیکھیں JCPOA جو جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن ہوا تھا ان کے درمیان، اس میں یورپ بھی تھا، امریکہ بھی تھا، 2015 میں ہوا تھا ایران کا اور ان کا. اس میں ان کو 3.5% جو ہے نا افسودگی کی اجازت تھی. یہ سویلین نیوکلیر یوز میں آتی ہے. اچھا وہ پھر ان کو شک ہوا کہ ایران اس سے زیادہ کر رہا ہے، جس کے کچھ شاید شواہد بھی ان کے پاس تھے IAEA کے پاس. لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ 0% پہ آ جائیں، بالکل بھی یورینیم افزودہ نہیں کریں گے. یہ شرط ایران کے لیے قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ یہ مان لیں تو پھر پچھلے 20 سال جو انہوں نے اتنی اسٹرائک سہیں، اتنی سینکشن سہیں، اتنی مشکلات سہیں، تو اپنے عوام کو کیا بتائیں گے کہ یہ سارا کچھ سہنے کے بعد ہم نے بس جو ہے گیون کر دیا. تو اس طرح تو ظاہر ہے یہ تو ان کے لیے بہت ہی مشکل فیصلہ ہوتا. تو اس لیے اس کا امکان کم تھا کہ ایران یہ سارا مان لے. حالانکہ ابھی کچھ امید افزا اطلاعات بھی آ رہی تھیں ساتھ ساتھ. لیکن یہ دیکھیں یہ گیم تھیوری ان پریکٹس ایک چل رہی تھی. امریکہ پریشر ڈالتا جا رہا تھا، میں نے پہلے بھی کہا تھا بہت ہی زیادہ سپیچ کریں گے ایران کو. میرا اندازہ ہے کہ اگر یہ صرف اسرائیل کی اسٹرائکس ہیں تو یہ ایران پہ مزید پریشر ڈالنے کی ایک ٹیکٹک ہے کہ کیونکہ ایران کے اوپر جب یہ اسٹرائکس ہیں، ابھی امریکہ نے تو اسٹرائکس نہیں کی تو نیگوسیشن ٹیکنیکلی اسٹل آن ہیں، ابھی یہ چل سکتی ہیں. تو اس میں وہ اب وہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ ایران کو میجر کنسیشن جو وہ چاہتے ہیں وہ کر دیں. اچھا پھر سر یہ بات نہیں ہے کہ آپ نے 0% انریچمنٹ پہ آنا ہے. بات یہ ہے کہ اس 408 یا 450 کچھ اطلاعات کے مطابق جو ان کے پاس کلو گرام آلریڈی یورینیم افزودہ ایران کے پاس پڑا ہوا ہے، جو اتنے سالوں سے انہوں نے کیا کہ ان کے پاس ہزاروں سینٹریفیوجز تو ہیں جن سے وہ اس کو افزودہ کرتے رہتے ہیں. تو وہ اس کا بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی حوالے کریں گی انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے یا کسی تھرڈ کنٹری کے، ان کی مرضی کے. تو وہ بھی ایک مسئلہ ہے. پھر یہ ظاہر ہے میزلز کے اوپر وہ لمٹس چاہتے ہیں جو میزل پروگرام ہے. پھر وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ وہ پراکسیز کو سپورٹ نہ کریں. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ چوتھا ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے عوام کے ساتھ جو ہے جو ایگزیکیوشنز آپ کرنا چاہ رہے ہیں یا جو سزائیں دینا چاہ رہے ہیں پروٹیسٹرز کو بھی نہ دیں. لیکن وہ پوائنٹس جو ہیں اس پہ وہ نیگوشیٹ امریکہ
وہ کرنے کو تیار ہے. جو پوائنٹ ان کے لیے سب سے عام ہے وہ نیوکلیر ہے, جس پہ وہ چاہتے ہیں کہ ایران مان جائے, وہ جو ہے نا ان کی وہ جو میجر کنسیشن چاہتے ہیں 0% انریچمنٹ یا اس کے قریب آ جائے. تو اب میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ اسٹرائکس ہوں گی. اگر صرف اسرائیل نے کی کچھ عرصہ, تو اس کا مقصد یہی ہوگا کہ مزید پریشر اپلائی کریں اور ایران گیو ان کرے مذاکرات میں. اگر ایران نے گیو ان نہیں کیا تو پھر امریکہ ول جوائن دا اسٹرائکس. لیکن پھر بھی یہ اسٹرائکس میرا اندازہ ہے کہ ٹارگیٹڈ ہی ہوں گی. ان کے نیوکلیر سائٹس کو وہ اسٹرائک کریں گے, ان کی میزل جو سائٹس ہیں اس کو اسٹرائکس کریں گے, اور سرٹن ظاہر ہے کہ ان کے جو ہیڈ کوارٹرز وغیرہ ہیں اس کو اسٹرائک کریں گے. اور ان کے پاس یہ کیپیسٹی بھی ہے. ایران کا ایئر ڈیفنس سسٹم آپ کو پتا ہے کوئی اتنا اچھا نہیں ہے, ان کے پاس ایئر فورس بھی اس طرح کی نہیں ہے. ان کی ساری جو ڈیٹرنس کی ایبلٹی ہے وہ صرف وہ پروجیکٹائلز یا وہ میزلز اور راکٹس پہ بیسڈ ہے. ایک اس میں ایلیمنٹ اور بھی ہے جو میں آخری بات کہوں گا کہ دیکھیں اس میں چائنا اور رشیا کا کردار بہت اہم ہے کہ وہ کہاں تک سٹینڈ لیتے ہیں. کچھ اطلاعات یہ ہیں چائنا اور رشیا کے کردار کے اوپر ہی میں آپ سے جوہر سلیم صاحب بات کروں گا, اور جمیل احمد صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گا. لیکن اپنے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے. ایرانی دارالحکومت تہران میں دھماکے ہوئے ہیں. تہران میں دھوئیں کے بادل اٹھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے, اس بات کی تصدیق اسرائیلی وزیر دفاع بھی کر رہے ہیں. تہران کی یونیورسٹی اسٹریٹ میں متعدد میزائل گرے ہیں. اسرائیلی شہروں میں سائرن بج اٹھے ہیں. تعلیمی ادارے بند ہیں. اسرائیلی حکام کی شہریوں کو محفوظ پناہ گاہوں میں منتقل ہونے کی ہدایت. اسرائیل بھر میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. درپیش خطرات کے باعث ایران پر پیشگی حملے کیے گئے ہیں. اسرائیلی وزیر دفاع کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے. تو اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے. ایرانی دارالحکومت تہران میں دھماکے ہوئے ہیں. تہران میں دھوئیں کے بادل اٹھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے اور اسرائیلی وزیر دفاع نے بھی اس کی تصدیق کی ہے. تو جمیل احمد صاحب بڑی اہم بات کی ہے جوہر سلیم صاحب نے. انہوں نے کہا کہ یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں. ابھی امریکہ اس میں شامل نہیں ہوا ہے. ابھی ابتدائی طور پر اسرائیل نے یہ حملے کیے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مور پریشر ٹو بلڈ ایران کے اوپر بلڈ کیا جائے گا؟ اسی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی کاروائیاں اسرائیل کی جانب سے کی جا رہی ہیں, اور پھر بعد میں آگے جا کر پھر امریکہ اس کو جوائن کرے گا. اور سب سے اہم چیز یہ ہے جو نقطہ دیا ہے جوہر سلیم صاحب نے کہ کیا کردار ہوگا رشیا کا اور چائنا کا اس وار کو لے کے؟ جی, رشیا اور چائنا اس وقت یہ بتاتا چلوں آپ کے ناظرین کے لیے کہ جو نیول ایکسرسائز چل رہی تھی, تو رشیا کی جو وارشپ ہے اور چائنا کی وارشپ اس وقت اسٹیٹ آف ہارمز کی دوسری پار موجود ہیں. انہوں نے جوائنٹ ایکسرسائز کی ہے ایران کے ساتھ, اور وہ میں نہیں سمجھتا کہ ایکٹیویٹ ہوں گے جب تک کہ امریکہ اگر شامل بھی ہو جائے. تو ان کی ایکٹیویشن کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ایک بہت بڑے خطرے میں گر جائے گی, اور وہ پھر نیوکلیئر فلیش پوائنٹ تک بات پہنچ سکتی ہے. تو لہٰذا محسوس یہی ہو رہا ہے کہ چائنا اور رشیا پہلے مرتبہ کی طرح یہی ان کی کوشش ہوگی ڈپلومیٹک سائٹ پر کہ کسی طریقے سے اس